نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یہ خاص وجودان کرم جو ہیں یہ ازل سے اللہ نے چنے ہوئے ہیں۔ جب آقا پاک کی روح مبارکہ تخلیق ہوئی تو اس کی طرف اللہ پاک نے پیار سے دیکھا اور اس کو حیا سے پسینہ آ گیا۔ پسینے کے جو قطرے گرے ان قطروں سے ارواح انبیاء تخلیق ہوئیں، اور انبیاء کی ارواح کی طرف دیکھا تو اولیاء کاملین کی ارواح تخلیق ہوئیں۔ لہذا یہ ازل سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور یہ اللہ کے دین کا فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر میں ان کا وقت کا تعین کیا گیا ہے، کب پیدا ہوں گے، کیسے تربیت ہوگی، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، سارے کام خود کرتا ہے، پھر ان کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے جو ہے اس کے دین کو فروغ دیں، تاکہ بعد وقت زمانہ کی دوری اس کو دھندلا نہ دے۔ لہٰذا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین میں جو کمیاں آ گئی ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ حضور غوث ثقلین بھی وہ بھی صدی کے 471 ہجری میں نہیں، 71 میں نہیں یا قریب میں کسی صحیح وقت میں ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ان امور کی نگہبانی فرماتے ہیں جو اللہ پاک نے متعین کیے ہوئے۔ یقیناً اس عرصہ میں خرابیاں پڑ جاتی ہیں، کئی لوگ باغی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مسلط اندیش ہو جاتے ہیں، کچھ دنیا پرست ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر مرد حق آگاہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دین کو پھر سیدھی راہ پہ ڈالتا ہے۔ توفیق ساری اللہ کی ہوتی ہے، مگر اس کی تعمیر میں سارے مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو گے چھوٹے سے ہیں، ابھی والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، آپ بچوں سے کھیلنے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے محی الدین ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اسکول جاتے ہیں مدرسے میں تو کوئی آواز دیتا ہے جگہ خالی کرو محی الدین کے لیے، محی الدین کو بیٹھنے دو۔ آپ بچے سے ہیں مگر یہ ساری باتیں سن سن کے امی حضور کو بتاتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ 18 سال کے ہوتے ہیں تو بیل جوت کے نا تو کھیتی کرنے جاتے ہیں، تھوڑی ہی دور بیلوں کو لے کے گئے ہیں تو بیل دونوں واپس آپ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں محی الدین اللہ پاک نے تجھے ہل جوتنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لہذا گھر آ کے امی کے گوشت میں سر رکھ کے روتے ہیں، کہتے ہیں امی میں کیا کروں۔ روتے روتے کوٹھے پہ چڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے بغداد شریف جانے کے لیے۔ آپ آ کے کہتے ہیں امی حضور میں پھر اللہ کے ارادوں کی تکمیل کے لیے بغداد شریف نہ چلا جاؤں علم حاصل کرنے۔ تو امی جب کہ خامد سر پہ نہیں ہے اور بیٹا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، مگر وہ ماں کی بھی اگر میں تعریف کروں تو وہ ماں بھی تو انوکھی ماں تھی۔ جب حضرت آپ کے والد ماجد آپ کا اسم شریف ہے جنگی دوست، یعنی وہ نفس کے خلاف ہمہ وقت
جو تھا نا وہ کرتے تھے جہاد، تو وہ جنگی دوست آپ کا لقب تھا. تو وہ یعنی کیسے آغاز ہوتا ہے کہ دریا میں ندی میں کوئی سیب بہتا ہوا آیا تو وہ پکڑ کے کھا لیا. اسی وقت تشنگی لگ گئی کہ یہ سیب تو پتہ نہیں کس کا تھا، تو نے کیوں کھا لیا، یہ تو حرام ہے. تو دریا کے کنارے کنارے ہی چل پڑے کہ جا کے اس سے معافی مانگوں کہ میں نے تیرا سیب کھا لیا. جب پہنچے ایک جگہ تو وہ حضور کے داماد وہ والا سسر، وہ بھی وقت کے عظیم ولی اللہ ہے. انہوں نے دیکھا یہ جو بچہ اس خیال کا ہے، یہ تو اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں معافی تو مل جائے گی، مگر نہ 1 سال میرے باغ میں نوکری کرنی پڑے گی. اس صحبت میں رکھ کے سٹڈی کرنا چاہتے تھے، تعمیر دیکھنا چاہتے تھے. وہ خاصیتیں تو ازل سے ہی وہ تھیں وجود اطہر میں، مگر اپنی صحبت پاک میں ان کو اور 4 چاند لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور 1 سال اور بڑھا دیا. پھر کہا کہ میری بیٹی ہے، نابینا ہے، لنگڑی ہے، وہ اس سے شادی کرنی پڑے گی. تو حضور نے معافی کی خاطر ساری شرائط مان لی. آخر جب جاتے ہیں حجلہ روسی میں تو وہاں معجبین بڑی خوبصورت بچی، آپ فوراً باہر نکل آتے ہیں. تو حضرت صاحب کو بھی پتا تھا، وہ بھی باہر کھڑے تھے کہ دیکھیں کہ کون یہ آئے گا، کہ یہ تو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹے، لنگڑی اس لیے ہے کہ اس گھر سے باہر اس نے کبھی قدم نہیں نکالا، اور بولی اس لیے ہے کہ میرے بغیر اس نے کسی کی بات نہیں سنی، اور نبینا بھی ہے کہ میرے سوا اس نے کسی غیر مرد کی شکل نہیں دیکھی. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہلا بندی. سارا بندوبست جو ہے وہ یعنی سارا کیا ہے کہ کیسی امی حضور، نام بھی فاطمہ ہے اوپر سے دیکھ. تو وہ کہتی ہیں جاؤ بیٹے علم حاصل کرو، اللہ پاک تجھے سرفراز فرمائے. 18 درم یا جو اس دور کے سکے تھے وہ آپ کے سی دیے کپڑے میں کہ یہ جب وہاں خرچہ ہوگا تو اس کی ضرورت پوری کر لینا. تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے، سارا مال منال لوٹ لیا انہوں نے. تو وہ کہنے لگے بچے تیرے پاس کیا؟ کہتے 18 دینار ہیں. کہتے تو لوگ چھپاتے ہیں، تو بتا رہا. کہتے ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. وہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کا کانپ گیا کہ یہ ماں کا کہا نہیں موڑ رہا اور ہم اللہ کا کہا موڑ رہے. اسی وقت توبہ طائب ہو کے سارے قافلے کا سامان واپس کیا اور توبہ کی آپ کے دست حق پرست پہ. یہ یعنی آغاز ہی حسین ہو رہا ہے، وہ انجام تو اتنا عظیم ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں. تو وہ بغداد شریف چلے جاتے ہیں، بے اپنا مشکلات میں دین کے حصول کے لیے لگ جاتے ہیں. 18 درم نے کتنے دن گزارنے تھے، آخر وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ 6 دن میں بھوکا رہتا. جب مجھے پتہ چلتا کہ میں اب مر جاؤں گا، ابھی میری زندگی نہیں ہوگی، کبھی ہاتھ نہ پھیلایا. غیرت فقر نے وجود کے لوں میں بسیرا کیا ہوا تھا کسی سے حد. کہتے 6 دن ہو گئے، میں اگر سب میں مر جاؤں گا. اچانک آواز آتی غیب سے عبد القادر یہ پتھر اٹھاؤ. پتھر اٹھاتا تو اس کے نیچے رقم پڑی ہوتی، وہ میں جا کے کھانا کھا لیتا. کبھی آواز آتی جاؤ فلاں ہوٹل والا جو ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے. جیسے ہی وہاں پہنچو کہتا عبد القادر اتنے لیٹ کیوں ہو گئے ہو، میں تمہارا راہ دیکھتا رہا تھا. اس طرح کھانا کھلاتے رہے، کرتے رہے، مشکلات میں
پڑے ہوئے مگر وہ دین کی تکمیل میں لگے رہے۔ ایک دن ایک مسجد میں، ویران مسجد ہے، اکیلی میں بھوکے پیاسے لیٹے ہوئے ہیں کہ اچانک ایک مہمان آ کے وہاں کھانا شروع کرتا ہے، کوئی باہر کا آدمی۔ وہ عربوں میں یہ روایت ہے کہ وہ دعوت ضرور دیتے ہیں دوسرے، تو کہنے کہ بیٹا آجو کھانا کھا لو۔ کہتے میرا تو بھوک سے بڑا برا حال تھا، میں نے کہا اچھا دعوت ہے تو قبول کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جب وہ شروع کرنے لگے تو اس نے کہا بیٹا ایک بات میں بتا دوں، یہ پیسے جو ہے نا یہ عبد القادر نامی ایک بچے کے اس کی ماں نے بھیجے تھے وہاں سے، تو وہ ڈھونڈ کے تھک گیا، وہ تو ملا نہیں۔ آج میرے پیسے بھی ختم ہو گئے، انہی پیسوں سے میں لایا ہوں یہ کھانا، اگر تو آپ کا دل مانتا ہے تو کھا لو، میں تو مجبوراً کھا رہا ہوں۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے وہ عبد القادر میں ہی ہوں، یہ تو کھائیں آپ بھی اور میں بھی کھاتا ہوں۔ اس طرح یعنی بڑے مشکل حالات۔ دوسری طرف جو حصول علم تھا اس میں یہ حال کہ جو اساتذہ پڑھاتے نا وہ اپنی سبق کی تصحیح آپ سے کرواتے، آپ سے پوچھتے تو آپ اتنی اعلیٰ تفسیر تشریح کرتے کہ وہ حیران رہ جاتے کہ عبد القادر تو کہاں سے بولتا ہے، ہمیں تو یہ شعور نہیں تھا جو تو نے معنی کیے ہیں۔ لہذا اساتذہ میں یعنی ایسے شور مچ گیا کہ ایک شاگرد ہے عبد القادر نام کا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے اور اس کے اسرار و معنی کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اچھا اسی دوران میں یعنی یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کی شان میں گستاخی کرتا ادھر ہی سزا ملتی۔ ایک دن اپنے درس سے نکل کر کے کسی جگہ جا رہے ہیں، استاد بھی ساتھ ہے۔ استاد کی بدقسمتی کہ اس نے نہر کے کنارے جا رہے تھے، آپ کو نہر میں دھکا دے دی، اسی وقت اس کو فالج ہو گیا، مر گیا۔ وہ رو رو کے اس نے معافی مانگی، پھر جا کے صحیح۔ اس طرح اپنے محبوب کو خود تو تعمیر کر رہا تھا لیکن کسی کو اس کی شان میں گستاخی کا کوئی تصور نہیں کرنے دے سکے، کوئی گستاخی کر جائے میرے غوث کی۔ تو لہٰذا اس طرح کرتے کرتے ایک دن خضر علیہ السلام آئے، تو حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد پاک ہیں، ان کے بیعت بھی ہو گئے، اور ایک خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ایک جنگل میں لے گئے، کہتے آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے جب تک میں واپس نہ ہوں۔ تو آپ بھوک پیاس سے پتے کھاتے رہے، درختوں کے پھل جو ہوں گے وہ کھاتے رہے، داڑھی بڑھ گئی، بال بڑھ گئے، برا حال۔ لیکن وہ سال بعد آئے، سال بعد آ کے پھر تسلی دے کے پھر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو پھر اسی طرح ہو گئے، 3 سال تک جنگل میں ہی رہے۔ جب تشریف لائے تو حضور ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابو سعید وہ گھر لے گئے کہ یار تو کہاں چلا گیا تھا بیٹے، اور تجھے حجامت بنائی، کیا سب کچھ کر کے کھانا کھلایا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا ہی لقمہ کھایا تو 3 سال کی حاصلات وجود میں آ گئی۔ یعنی مرشد کا رول بھی بتایا کہ وہ جو ریاضت کی، وہ جو اتنی تنگی ساری برداشت کی، اس کا حاصل مرشد پاک کے پاس پہنچ کے پہلا لقمہ کھانے پہ وہ نصیب ہوا۔ تو یہ اس طرح کر کے ماشاءاللہ تعمیر ہوئی آپ کی، اور پھر جو ہے ارشادات کی مسند پہ بیٹھتے ہیں۔ آج آپ کے بارے میں اتنا تعارف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی یہ 11ویں شریف تک آپ ہی کی ذات ستودہ صفات کے بارے میں ارشادات کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔